اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دن سے مجلس عزاداری ذاکرین کے بارے میں تقریباً 10 دن بیان کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع یہ ہے کہ آپ کا سب سے بہترین وہ دوست ہے جو آپ کو عیب بتائے، اور تمہارا سب سے زیادہ دوست، سب سے زیادہ تمہارے سے محبت کرنے والا، سب سے تمہاری نظر تمہارا عزیز وہ ہے تمہارے لیے جو دنیا سے زیادہ تمہاری آخرت کا خیر خواہ ہو۔ بہت ہی کم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے ان کو دنیا کی دی ہے اور ساتھ آخرت بھی دی ہے۔ ہزاروں لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے، اگر دونوں چیزیں اگر کسی کو ملی ہیں تو وہ بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو کسی کی وجہ سے دنیا ملی ہے، تو کوئی وہ ہیں جن کی وجہ سے اس کو دین ملا ہے۔ مثلا علماء ہیں، علماء سے ہم لوگ دین لیتے ہیں، دنیا کا ہمارا کوئی ظاہری اور فائدہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں یا وعدہ گھاٹا، تو علماء سے ہم دین لیتے ہیں، ہماری آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمیں آخرت سے بچاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ہم وابستہ ہو جاتے ہیں، مثلا ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پاس دنیا کا سسٹم بھی ہوتا ہے اور آخرت کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے سسٹم سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا بناتے ہیں، اور ساتھ وہ آخرت کی باتیں بتاتا ہے اور اس سے آخرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے آپ دونوں چیزیں حاصل کریں، اور خوش قسمت ترین وہ انسان ہے کہ جس کا ساتھی وہ ہو جو اس کو دنیا بھی بتائے اور اس کو آخرت بھی بچائے، اور دنیا کی سنوارنے کی کوشش کرے اور آخرت کی سنوارنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسے بندوں کے ساتھ بھی کوئی رہ کر نہ سیکھ سکے تو میں کہتا ہوں اس دور میں کا وہ بدقسمت ترین شخص ہوگا۔ تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہزاروں ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ دنیا کماؤ، بس وہ کہتے ہیں دنیا کماتے رہو، نہیں پوچھتے بیٹا نماز پڑھو، نہیں کہتے بیٹا روزہ رکھو، نہیں کہتے کہ بیٹا تم ایک دین حاصل کرو، دین کے بارے کچھ نہیں سوچتے، فقط ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے پیسے کمائیں اور ہمیں کھلواتے رہیں۔ ایسی بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو یہی کہتی ہیں کہ ہماری دنیا بنتی رہی۔ میں کہتا ہوں وہ کتنے ماں باپ ہیں اور کتنے وہ رشتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دنیا بھی کمائیں، بے شک کمائیں، وہ حلال کمانا بھی عبادت ہے، دنیا کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، مگر وہ یہ بھی بتائیں کہ آپ دیکھیں دنیا سے زیادہ دین کو ترجیح دیں، اپنے اللہ کے ساتھ رہیں، اپنے رسول کے ساتھ رہیں، ان کا کہنا مانیں۔ تو ایسے بہت ماں باپ بھی کم ہوتے ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے ان کی دنیا تو بناتے ہیں لیکن وہ ان کی آخرت کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین وہ رشتے ہیں جو دنیا کے سے زیادہ دین کو ترجیح دیں اور دین کی اللہ کی طرف، رسول کی طرف ہمیں لے کر جائیں۔ اگر جیسے وہ رشتے سب سے عظیم رشتے ہیں، ایسے رشتے ہی دراصل حقیقی رشتے سمجھے جائیں گے، اور انہی رشتوں کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ ہمارا اللہ اور نبی پاک اور آل نبی سے اس لیے ہمارا زیادہ رشتہ ہے کہ وہ ہمیں دین کی طرف لے کر جانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں دنیا بتائی ہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور ان کے ساتھ چلنے سے ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو وہ ہمارے نزدیک بہترین وہ ہیں افراد، وہ لوگ ہیں جو ہمیں دنیا بھی دیں، آخرت دیں، دنیا نہ دیں مگر آخرت دیں۔ تو اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے میں پھر بیان کروں گا اور اس کی اور وضاحت کروں گا۔ اللہ کی ذات ہمارا شکر نشر آل محمد کے ساتھ کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔